بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قبول اسلام کا واقعہ۔ حضرت عثمان غنی۔ ایک ملاقات، چند دلائل اور دل نے حق کو قبول کر لیا۔ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اس وقت حضرت سیدنا عثمان غنی کی عمر مبارک 34 برس تھی۔ آپ ان خوش نصیب لوگوں میں شامل تھے جنہوں نے ابتدائی دور میں اسلام قبول کیا۔ حضرت عثمان غنی نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق کی دعوت پر اسلام قبول کیا۔ آپ خود اپنے قبول اسلام کے واقعے کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو ابتدا میں چند ہی افراد اسلام میں داخل ہوئے تھے۔ ایک دن میں اپنی خالہ سعدی بنت کریز کے گھر گیا۔ وہاں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کا ذکر شروع ہوا۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ میری خالہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دعوی نبوت کی تصدیق کرتے ہوئے فرمایا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صادق اور امین ہیں، وہ کبھی جھوٹ نہیں بولتے۔ پھر انہوں نے ایک پیش گوئی کے انداز میں کہا، اے عثمان، تمہاری 2 بیویاں ہوں گی جو نہایت حسین ہوں گی، اور وہ نبی آخر الزماں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادیاں ہوں گی۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ خالہ کی یہ باتیں سننے کے بعد میں حضرت ابو بکر صدیق کے پاس گیا جو اس وقت اسلام قبول کر چکے تھے۔ میں نے خالہ کی تمام باتیں ان کے سامنے بیان کیں۔ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا، اے عثمان، تم عقل مند اور معاملہ فہم ہو۔ تم خود جانتے ہو کہ یہ پتھر کے بے جان بت نہ کسی کو نفع دے سکتے ہیں نہ نقصان، پھر یہ ہمارے معبود کیسے ہو سکتے ہیں؟ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ حضرت ابو بکر نے مجھے اسلام کے دلائل نہایت حکمت اور نرمی سے سمجھائے۔ ان کی باتوں سے میں بہت متاثر ہوا اور میرے دل نے گواہی دی کہ یہ پتھر کے بت واقعی معبود نہیں ہو سکتے۔ حضرت ابو بکر نے مزید فرمایا، تمہاری خالہ نے درست کہا، اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا نبی بنا کر بھیجا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کی طرف بلائے۔ حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ اگرچہ میرے دل میں اسلام کی حقانیت واضح ہو چکی تھی، مگر میں کچھ تذبذب میں تھا، کیونکہ میرا خاندان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے بعد آپ کا دشمن بن چکا تھا، اور ابو جہل ہمارے خاندان کا ایک سردار تھا۔ اسی دوران حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کے ہمراہ وہاں سے گزرے۔ حضرت ابو بکر صدیق تعظیماً کھڑے ہو گئے اور میں بھی ان کے ساتھ کھڑا ہو گیا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا اور فرمایا، اے عثمان، اللہ تعالیٰ تمہیں جنت کی دعوت دیتا ہے، تم اسے قبول کرو۔ اللہ نے مجھے تمہاری اور تمام انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا ہے، اسلام میں ہی تمہاری بھلائی ہے۔ حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں، جب میں نے یہ کلمات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سنے تو میں نے کسی تردد کے بغیر فوراً اسلام قبول کر لیا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی چوتھے مسلمان تھے۔ آپ سے پہلے ام المؤمنین حضرت خدیجہ، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت علی المرتضی اسلام قبول کر چکے تھے۔ بعد ازاں حضرت عثمان کی خالہ کی پیش گوئی بھی سچ ثابت ہوئی، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی 2 صاحبزادیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم یکے بعد دیگرے حضرت عثمان کے نکاح میں دے۔ جب حق دل میں اتر جائے تو دنیا کی مخالفت بھی ایمان کو نہیں روک سکتی۔